السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون فالقى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يافكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا پھینکو جو تم پھینکنا چاہتے ہو، چنانچہ انہوں نے اپنی رسیاں اپنی لاٹھیاں پھینک دی اور کہنے لگے فرعون کے عزت کی قسم، یعنی فرعون کی جے ہو، یقیناً ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو جو کچھ جادوگروں نے شعبدے بنائے تھے اس نے انہیں فوراً نگلنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 اور اسی صورت سے آیت نمبر 43 سے لے کر کے 48 تک، یعنی 43 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر 48 نمبر کی آیت کریمہ تک ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ، آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں اللہ کی توفیق سے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، آیتوں کا جو ترجمہ ابھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اس سے آپ نے خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا کہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان کا ہے، جو کنٹینیو ابھی آپ کے سامنے اس صورت کریمہ کے آیات کی روشنی میں ہم آپ کے سامنے لگاتار پیش کر رہے ہیں۔ کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فرعون نے اپنے اہلکاروں کو تمام ملکوں میں، تمام علاقوں میں بھیج دیا اور کہا کہ فرعون کے پاس دو ایسے جادوگر آئے ہیں جن میں سے ایک ایسا جادوگر ہے جو لاٹھی پھینکتا ہے تو لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن جاتا ہے، اور جو لوگ بھی ان جادوگروں کو ہرا دیں گے ان کو فرعون کی طرف سے بہت سارا انعام ملنے والا ہے۔ چنانچہ سارے جادوگر جمع ہو گئے، جس دن مقرر تھا اس دن سارے کے سارے جمع ہوئے، اور میدان میں جانے سے پہلے انہوں نے، یعنی جادوگروں نے فرعون سے خود جا کر کے پوچھا اپنے دل کی تسلی کی خاطر کہ اگر ان جادوگروں کو ہم لوگوں نے ہرا دیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ کہا کہ انعام و اکرام بھی ملے گا اور عہدے بھی دیں گے آپ کو، اپنے راجیہ میں، اپنے بادشاہت میں ہم آپ کو عہدہ بھی دیں گے، کرسی بھی دیں گے۔ جادوگر بہت خوش ہوئے۔ یہاں پر پوری تفصیل نہیں ہے، قرآن کریم میں دوسرے مقام پر خاص طور سے سورہ طٰہٰ میں پوری تفصیل اس کی ہے کہ جب جادوگر سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے مقابلے میں میدان میں اترے، ایک طرف جادوگر ہیں سارے کے سارے، دوسری طرف موسیٰ اور ہارون ہیں، جب میدان میں اترے، کیونکہ مقابلے کے لیے شہر کا جو سب سے بڑا میدان ہوتا ہے اس کو چوز کیا گیا تھا، دن جو ہے جو قومی میلے کا دن ہے اس دن کو چوز کیا گیا تھا، سارے کے سارے لوگ میدان میں جمع ہو گئے تھے، ادھر جادوگر لوگ ہیں، ادھر موسیٰ اور ہارون ہیں۔ تو جادوگروں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ ابھی جو ہم لوگ مقابلہ کر رہے ہیں تو پہلے آپ اپنا کارنامہ دکھلائیں گے، اپنے کرشمے دکھلائیں گے یا میں دکھلاؤں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم کو جو پھینکنا ہے پھینکو۔ یہاں پر اللہ نے اسی بات کو بیان فرمایا ہے، قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون۔ موسیٰ نے جادوگروں سے کہا کہ پھینکو جو تم پھینکنا چاہتے ہو، یعنی جادو کے لیے جو کچھ تم ڈالنا چاہتے ہو ڈالو۔ یہ جو بات سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہی تھی اس کے پیچھے ایسا نہیں کہ ان کی بڑی عزت کرنا ہے یا ان کا اکرام کرنا ہے یا ان کے جو ہے عزت افزائی کی خاطر کہا کہ پہلے تم پھینکو، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں جو بات تھی وہ یہ، جیسا کہ مفسرین نے بھی بیان کیا ہے، تاکہ باطل اپنا پورا زور پہلے دکھلا دے، اس کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حق کی طرف سے جو حق ہے اس حق کو ہم سامنے کریں گے، اور حق جو ہے پوری طرح سے فتح یاب ہو کر کے لوگوں کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گا۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے پہلے جادوگروں کو کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، جو کچھ تم دکھلانا چاہتے ہو، جن چیزوں سے تم مقابلہ کرنا چاہتے ہو اس سے مقابلہ کرو۔ اور ابھی ہم نے کہا کہ فرعون کے اہلکاروں نے جادوگروں کو یہی انفارمیشن دیا تھا کہ دو بہت بڑے جادوگر آئے ہیں، اس میں سے ایک جادوگر تو ایسا ہے کہ لاٹھی پھینکتا ہے تو وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتا ہے، لہذا جادوگروں نے جو مقابلے کے لیے پریپریشن کیا تھا اس میں اسی اینگل کو انہوں نے سامنے رکھا تھا
کہ اس کے پاس ایک لاٹھی ہے اور لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن جاتا ہے، لہذا اسی اینگل سے پریپریشن کر کے یہ لوگ میدان میں اترے. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو کہا کہ تم لوگوں کو جو پھینکنا ہے پھینکو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ. ان لوگوں نے کہا، چنانچہ ان لوگوں نے اپنی تمام رسیاں، تمام لاٹیاں پھینک دی اور کہنے لگے کہ فرعون کی جے، ہم لوگ ہی غالب رہیں گے اور جیتیں گے، ہم لوگوں کی ہی وکٹری ہوگی، ہم لوگ ہی ونر ہوں گے. فرعون کی جयکار لگا کر کے، فرعون کے عزت کی قسم، فرعون کی جے ہو، ہم لوگ ہی جیتیں گے. سامعین کرام، جب مفسرین نے کہا ہے، یہاں پر پوری تفصیل نہیں ہے، جب جادوگروں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹیاں میدان میں پھینکی اپنا جادو دکھانے کے لیے، تو ساری کی ساری رسیاں اور ساری کی ساری لاٹیاں جو ہے وہ زبردست قسم سے سانپ بن کر کے حرکت کر کے پورے میدان میں بھاگنا شروع ہوا. اور ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ اس سے پورا میدان مقابلہ بھر گیا، جس کو دیکھ کر کے جتنے لوگ تھے سب کے سب ڈر کے مارے ان کی گھگی بن گئی. حتیٰ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی دل ہی دل میں ڈرنے لگے، جیسے کہ اللہ نے قرآن کریم میں اس بات کی وضاحت کی ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی ڈرنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، دیکھ کر کے گھبرا گئے موسیٰ علیہ السلام، لیکن چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کا ذکر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. اور یاد رکھیے گا، جادوگر کا جو جادو ہوتا ہے وہ صرف آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے. وہ کبھی بھی کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے بغیر اس کا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ انسان کے عقیدے کی خرابی اور کمزوری ہے کہ جادوگروں کے جادو پر اتنا زیادہ اسٹریس لیتے ہیں کہ کچھ نہیں ہونے والا ہوتا ہے وہ بھی ہو جاتا ہے. لہذا ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جادوگر کا جو جادو ہوتا ہے وہ محض ایک شعبدہ بازی ہوتی ہے، ایک دکھاوا ہوتا ہے، نظر کا جو ہے نظر بندی ہوتی ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام بھی دل ہی دل میں ڈرنے لگے تو اللہ نے کہا کہ اب ڈریے مت، بس آپ اپنے عصا کو ڈال دیجیے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، اپنا عصا ڈال دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا پھینکا، اپنا عصا پھینکا، تو جو کچھ جادوگروں نے شعبدے بنائے تھے، جو سارے سانپ، رسیوں اور لاٹھیوں والے جو سانپ تھے جو پورے میدان میں حرکت کر رہے تھے، اللہ نے فرمایا اس لاٹھی نے، وہ جو لاٹھی ہے، وہ جو عصا جو ہے، وہ جب اژدہا بنا تو سبھی کو نگلنا شروع کر دیا، نگلتے نگلتے سب کو ختم کر دیا. یعنی جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، وہ جو عصا ہے وہ بڑا اژدہا بن گیا جیسا کہ پہلا بنا کرتا تھا. اور وہ صرف پورے میدان میں حرکت نہیں کر رہا تھا، بلکہ حرکت کرتے ہوئے جتنے بھی رسیوں اور لاٹھیوں کے بنے ہوئے سانپ تھے جادوگروں کے، ان تمام کو لقمہ بنانا شروع کر دیا، تمام کو چٹ کرنا شروع کر دیا. اور دھیرے 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 پورا میدان مقابلہ صاف ہو گیا اور جادوگروں کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے. کیونکہ جادوگر، وہ لوگ جادوگر تھے، وہ لوگ ماہر جادوگر تھے. اب جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے اور اس فیلڈ کے ان باریکیوں کو سمجھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ جادو ہے کہ کیا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا اور وہ عصا جو ہے اژدہا بن کر کے سارے سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا، اسی وقت جادوگروں نے فیصلہ کر لیا اور سمجھ لیا، ان لوگوں کے دل میں یقین ہو گیا کہ یہ جو ہے جادو نہیں ہے، یہ جادو سے بھی پرے کوئی دوسری چیز ہے جو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہو. لہذا فوراً رب العالمین نے ان کے دلوں کی دنیا پلٹ دی. موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھتے ہی ان کے دلوں میں رب العالمین کی طرف سے ایمان کی روشنی جگمگانا شروع ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. یہ دیکھ کر جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے. قالوا، اور کہنے لگے آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، کہنے لگے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. عزیز سامعین کرام، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا اور وہ عصا ان کے جادو سے بنائے ہوئے تمام سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا اور پورا میدان صاف ہو گیا، تو وہیں پر فرعون کی شکست ہو گئی. اور جادوگروں نے اسی وقت سمجھ لیا کہ یہ جادو سے پرے کوئی ایسی چیز ہے جو رب العالمین کی طرف سے قوت کی شکل میں ہے. لہٰذا ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی جگمگائی اور فوراً سب سے پہلے انہوں نے اپنی شکست کا اعتراف کیا کہ ہم لوگ اس سے نہیں لڑ سکتے ہیں، ہم لوگ ان کو نہیں ہرا سکتے، ان کو کوئی نہیں ہرا سکتا ہے، کیونکہ یہ رب العالمین کی طاقت ہے، ان کو کوئی نہیں ہرا سکتا ہے. اور اس کے بعد وہیں پر وہ لوگ سجدے میں بھی گر پڑے اور کہا آمنا برب العالمین، ہم لوگ رب العالمین پر ایمان لا رہے ہیں.
جو عالمین کا رب ہے اس پر ہم لوگ ایمان لائیں. اب رب بولنے سے اور عالمین کا رب بولنے سے لوگوں کو بھی جو ہے دویدھا ہو سکتی ہے، کنفیوژن ہو سکتا ہے، اور فرعون کے دل میں بھی خوش فہمی ہو سکتی ہے کہ ہم پر ایمان لایا. لہذا ان جادوگروں نے اور زیادہ کلیئر کرتے ہوئے کہا اس رب العالمین پر ایمان لا رہے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. جب بھی باطل اس دنیا میں سر اٹھاتا ہے اور حق کے جو علم بردار ہوتے ہیں، حق کو جو اٹھانے والے ہوتے ہیں، اگر وہ مضبوطی کے ساتھ ثابت قدم ہو کر کے باطل کے مقابلے میں حق کو لے کر کے آگے بڑھیں گے تو وہ کبھی بھی شکست نہیں پائیں گے. کبھی بھی حق جب پسپا ہوتا ہے اس کے پیچھے انسان کی اپنی کوتاہی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیشہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی دنیا میں بھی مدد کرنے والا اور آخرت میں بھی مدد کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بارہا کہا ہے کہ جب حق آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے. لہٰذا جیسے ہی حق یہاں پر واضح ہوا اور اس کو پوری پامردی اور ثابت قدمی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھایا تو سب سے پہلی جو فتح ملی وہ یہ کہ جتنے جادوگروں کو مقابلے کے لیے لایا گیا تھا وہ جادوگر اپنے آپ الٹے پیر پیچھے ہٹے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے وہ لوگ مجبور ہو گئے اپنے دل سے، اور لہذا کہہ دیا کہ ہم لوگ رب العالمین پر ایمان لا رہے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. اب جب جادوگروں نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے رب اور رب العالمین جو ہے اس کے اوپر جب وہ لوگ ایمان لے آئے تو اس کے بعد فرعون کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے تفصیل سے بیان کیا ہے، جس کو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.